کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا چاہیں تو پھر ہمیں ایسے آدمی کو اور ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے کم تر زندگی گزار رہے ہیں، یا ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہماری نسبت کم ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے اور ان کی طرف دیکھیں گے تو پھر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کو ہمارا دل چاہے گا۔ میں یہاں پر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے، من هو اسفل منکم، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے برتر ہیں کئی حوالوں سے۔ اور فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ أَن لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، دنیا کے معاملات میں تم اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے، اور اس کی طرف نہ دیکھو جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے، یعنی اس کا شکر بجا لاؤ گے کہ باری تعالیٰ تیرے کتنے بڑے انعامات اور احسانات ہیں میری زندگی پر۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے انعامات پر انہوں نے ارشاد فرمایا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ النمل آیت نمبر 40 میں، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ یہ الفاظ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انسان پر جو فضل اور رحمت ہوتی ہے اس پر انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو پرکھتا ہے کہ انسان اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا وہ ناشکری کرتا ہے۔ شکر گزار بنے گا تو انعامات و اکرامات میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر کفران نعمت کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ان انعامات و احسانات کو نہیں مانے گا تو اس میں اس کا اپنا گھاٹا ہے۔ یہاں پر میں شکر بجا لانے کے مختلف طریقوں کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور عبادت بھی وہ جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی سے ثابت ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو اس پر نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر خاص کرم فرمایا تھا اس دن کو اللہ کی عبادت کے طور پہ اور روزے کے طور پہ رکھ کر میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں روزہ رکھوں اور رب کا شکر بجا لاؤں کہ اس نے اپنے بندے پر کتنا بڑا کرم کیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ حضور علیہ السلام نے پھر خود یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس کا معمول بنا لیا۔ یہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبا قیام فرمایا کرتے، رات کے وقت خاص کر کے، تو آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں،
پھر اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ وہ خدا جس نے میری معصوم عن الخطا مجھے بنایا ہے، وہ خدا جس نے مجھ پر بے شمار انعامات و اکرامات کیے ہیں، اس کی شکر گزاری کے طور پہ میں اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کا شکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بجا لاتے۔ یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا اور اس کے انعامات و اکرامات کا ذکر کرنا، یہ بھی شکر بجا لانے کی ایک صورت ہے، اور اہل جنت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں قرآن پاک کی ایک آیہ کے حوالے سے، جسے سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 43 میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اہل جنت اللہ کا شکر بجا لائیں گے اور کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے۔ یہ اللہ کا ہی کرم ہوا۔ اہل جنت کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا، ہمیں ہدایت دینے والی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یہ ہدایت کا عطا کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس انعام پر اللہ کا شکر بجا لانا، اس کی تعریف کرنا، اس کی ثنا بیان کرنا، یہ اہل جنت کا شیبہ ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے پر اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہے، اور جب پانی پیے تو پھر بھی الحمدللہ کہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، کھانے کی نعمت سے نوازا ہے، پانی کی دولت سے نوازا ہے، تو اس پر بھی الحمدللہ کہہ کر اس رب تعالیٰ کی ذات کا انسان کو شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ ہمیں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو ان عطا کردہ نعمتوں کا اظہار بھی شکر بجا لانے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت کے نوازنے پر اس کا ذکر کرنا، تحدیث نعمت کے طور پہ اسے بیان کرنا، یہ بھی شکر بجا لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ التحدث بنعمت اللہ شکر، کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کا اظہار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، آپ نے اس کا اظہار کیا تحدیث نعمت کے طور پہ، تو یہ بھی شکر بجا لانے کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح مالک بن ندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں اسی حالت میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے استفسار کیا، مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ تو حضرت مالک بن ندلہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے۔ آپ نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے کہا میرے پاس اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، غلام اور ہر طرح کا مال ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو اس کی نعمت اور احسان کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کا اثر تمہارے لباس پر، تمہارے ظاہر پہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ